خوشخبری دے دیجئے، یہ تو انکار کرنے والوں کا تھا۔ ساتھ ہی ذکر مومنین کا فرمایا کہ جو ایمان لائے اور خالی ایمان ہی لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تو یہ جو ناران کاغان کی طرف جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے، یہ باغات اور نہریں تو اکٹھی ہوتی ہیں دونوں۔ ایک مثال اللہ نے دنیا کا نقشہ بہت سارا جنت کے ساتھ اللہ نے سمجھانے کے لیے اس کو بنایا ہے، جس کی میں آگے اسی میں مثال دیتے ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، ان کو اس میں پھل دیا جائے گا، اور یہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو دنیا میں انار ہے، سیب ہے، کیلا ہے، یہ چیزیں۔ فسری نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، بھائی یہ جو ہم دنیا میں انار، کیلا، سیب یہ چیزیں کھاتے ہیں، یہ حقیقت میں ان کے اندر جو مٹھاس ہے یا ذائقہ ہے، حقیقت میں ایک مٹی ہے، ایک مٹی ہے، اس سے بنے، اس کے بیگ پہ جائے مٹی ہے نا، اس کو رنگ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، شکل دے دی، خاص مٹھاس دے دی، خاص ذائقہ دے دی۔ اس کی اصل جو ہے وہ آخرت میں موجود، اس کی اصل اللہ پاک آخر میں دے۔ شروع میں یہ وہ سمجھیں گے، لیکن اس کا ذائقہ اور اس کی نوعیت مختلف ہوگی۔ اور اب تو اس مٹی میں بھی اتنی ملاوٹیں کر دی ہیں، کتنی ملاوٹیں کر دی ہیں۔ اگر سیب و انار کھانے سے بندہ تندرست ہوتا تو جتنے لوگوں کے پاس پیسے سیب و انار کھا رہے ہیں تو یہ سارے ان میں سے کوئی بیمار ہوتا؟ نفع کس چیز میں ہے دیکھنا، یہ ہے اللہ کے حکم میں ہے جو اس کے اندر طاقت رکھنے والی ذات ہے۔ نفع حلال میں ہے، پاکیزگی کس چیز میں ہے؟ تو آج کل تو آپ نے دیکھا ہے کتنی ملاوٹیں کر دیتے ہیں۔ ویل للمطففین سورت پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، ملاوٹ سے امید ہے دماغ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کرے کسی کو بھی یہ ترجمہ پڑھا دیں، ناپ تول میں کمی کرنا یا ملاوٹیں کرنا یا دھوکے دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں، بندے کی سوچ میں بھی نہیں آتا، پھلوں کو بھی انجیکشن، قدرتی چیزوں کو بھی انجیکشن لگا رہے ہیں، انڈے بنا رہے ہیں اپنے، مرچیں ہیں تو اس کے اندر برا ڈال رہے ہیں جناب لکڑی کا، سیاہ مرچ ہے تو اس کے اندر کوئی اور گولیاں بنا کے اس کے اندر کر رہے ہیں۔ ایمان ہی نہیں، اس انسان کا ایمان اس قدر گر گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف پیسے اور خواہش پرستی کے لیے کس حد تک چلا گیا کہ پچھلے دور میں تو قسمیں کھا کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ قسموں سے کتنے آگے نکل چکی ہے ہماری امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہاں تک چلی گئی، ہر چیز میں دھوکہ، ہر چیز میں فرق۔ اور دنیا میں سب سے بڑا لعنتی وہ ہوتا ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی سے فراڈ دکھا کچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی ہے، اور بھی ہے، یہ روایت ابو داؤد شریف کی روایت۔ ایک دفعہ بازار میں تشریف لے گئے تو ایک بندہ گندم بیچ رہا تھا، اوپر سے خشک تھی، اندر ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ ڈالا نا اندر، دیکھا تو گیلی تھی۔ بھائی دکھا کچھ رہے ہو، بیچ کچھ رہے ہو، بڑی سختی سے فرمائی۔ تو آج کل کیا کرتے ہیں، یہ بھی دھوکہ ہے اور یہ بھی فراڈ ہے، چیز کی حیت کو بدل دینا، کچھ پرانی کچھ نئی چیز ملا کے بیچ دینا، پیسے نہیں کے لینے لیکن اندر پرانی چیز بھی مکس کر دی، فراڈ لگانا، دھوکہ کرنا۔ تو یہ بہت بری چیز ہے۔ ایسے لوگ جوڑتے ہیں پیسہ، بہت جوڑتے ہیں، لیکن ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سی دنیا ایسی ہے، بچوں کے لیے جوڑ جوڑ کے بچوں کو جوان کر دیا، خود بوڑھے ہو گئے بچوں کو جوان کرتے کرتے، اور قبروں میں پڑ گئے، حساب خود دینا پڑ رہا ہے، موجیں پچھلے کر رہے ہیں۔ نہیں ہوتا ایسے، ہزاروں لوگ ایسے ہیں، کماتے ہیں صبح و شام، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ گرمی کا پتہ، نہ سردی، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، بچوں کے لیے کما رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں اپنی صحت کی، خود قبرستان میں جا کے پڑ گئے تو بچے پیچھے عیشیں کر رہے ہیں، جتنا کمایا اس کا حساب خود دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ دکھے اس میں آئے، تو بھائی اس رسک میں نہیں لے، یہ رسک نہیں لے کہ حساب ہمیں دینا پڑے، عیاشیاں ہمارے پچھلے کرتے پھریں۔ بچوں نے تو اور دوست بنا لینے ہیں، بیویوں نے اور آگے خاوند کر لینے ہیں۔ ایک نظام دنیا کا ایسے چلتا ہے، جتنی زندگی گزارے ناپ تول کے گزارے۔ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ملاوٹ صرف پھلوں اور چیزوں میں نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھنا، بات میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہاں جی، بات حق کی بات، اس کو دیکھا ایک طرف غریب ہے، ایک طرف امیر ہے، یا ایک طرف دیکھا کہ کمزور ہے بیچارہ، اس کے ایک طرف دیکھا اس کے تعلقات ہیں،
ایک طرف کچھ دیکھا بات یا دین کی بات کر رہا ہے اس میں ملاوٹ کر دے، یہ بھی ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ صرف پھلوں اور چیزوں میں نہیں ہوتی، زبان میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، ہاں جی، انسان کے نظریات میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ملاوٹ انسان کے دل میں ہوتی ہے، اس میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم ملاوٹ دل میں کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سے رنگ رنگیلیاں دل میں پال کے بیٹھے ہیں، ملاوٹ کر کے بیٹھے ہیں دل میں، ہزاروں محبتیں لے کے بیٹھے ہیں، ہزاروں چیزوں کے دکھ اور درد لے کے بیٹھے ہیں دلوں میں۔ کبھی سوچا ہے؟ ہم تو چیزیں گنواتے رہتے ہیں کہ چیز فلاں چیز میں ملاوٹ کر دی ہے، فلاں میں ملاوٹ کر دی، اپنے اندر کبھی غور کیا میری آنکھ میں کتنی ملاوٹ ہے، کتنا غلط دیکھتی ہے، میرے کان میں کتنی ملاوٹ ہے، کتنی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑتا ہوں یا ملاوٹ کرتا ہوں گانے سن کے، ٹک ٹاک دیکھ کے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کبھی سوچا ہے انسان نے میرے ہاتھوں میں کتنی ملاوٹ ہے، میرے دل میں کتنی ملاوٹ، میرے اعضاء میں کتنی؟ سورہ یاسین پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو دوستو آج سے ہم نیت کر لیں کہ چیزوں کی ملاوٹ جیسے بری ہے ایسے انسان کے اعضاء و جوارح کی ملاوٹ بھی بری۔ کبھی بھی غلط بات نہ کریں، جھوٹ بولنا یہی تو ملاوٹ ہے، غلط ہے۔ کبھی بھی غلط سوچیں نہ، ایک انسان غلط سوچ رہا ہے، نیگیٹو سوچ کے بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں سنا دیتا ہوں کہ دو لوگ جو پارٹنرشپ کرتے ہیں نا، تو دونوں کے درمیان میں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جب دونوں میں سے کسی ایک کی صرف نیت خراب ہوتی ہے، ارادہ خراب ہو گیا، تو اللہ کی ذات اندر سے نکل جاتے ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، شیطان آ گیا گھر پہ۔ تو بھائیو، جب تک ہم مومن بننا چاہتے ہیں اس وقت تک مومن نہیں بنیں گے جب تک ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں، پھر معاشرے پہ نظر دوڑائیں۔ تو آج تک زندگی گزر گئی ہے، 40 سال ہوگی، 30 سال 35 سال ہو زندگی ہوگی، ہم کتنے فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہم کتنے فرما بردار ہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں تو امت کی کیا فکر کریں گے؟ ہم تو اپنے اندر اپنا دین لاگو نہیں کر سکے۔ مسئلہ تو یہ ہے، کیسے امت کی فکر کر کے ان کو جواب کیسے، کیا اللہ کے نبی کو منہ دکھائیں گے جا کے؟ یہی تو مسئلہ ہے سب سے بڑا امت کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ دنیا میں تو دیکھا ہوگا ایک لڑکی ہوتی ہے، 10 لڑکے ہوتے ہیں، ایک لڑکا 10 لڑکے ہوتے ہیں، ایک لڑکی، ایک دنیا کا ایک نظام اور طرح کا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میں زانی ہوں، میری بیوی یا میری ماں باپ یا میری بچیاں یا میری بیٹی وہ زنا، یہ قرض ہے ایک زنا، تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو، بیٹیوں کو کمرے میں بند بھی کر جائے تو اس کے در و دیوار اس سے زنا کریں گے۔ یہ کیا، یہ اللہ کا قانون ہے، الخبیثات للخبیثین۔ پاکیزہ لوگوں کو پاکیزہ، مردوں کو پاکیزہ بھی عورتیں ملتی ہیں، پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مرد ملتے ہیں، اور بری عورتوں کو برے مرد ملتے ہیں، اور برے مردوں کو بری عورتیں ملتی ہیں۔ یہ قرآن کا اصول ہے، یہ نہیں بدل سکتا۔ اب اس کی تفصیل جب آئے گی میں آپ کو بتلاؤں گا کہ کیا مطلب ہے الخبیثات للخبیثین، توبہ کرنے والے کی کیا اہمیت ہے۔ اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو کہ بیوی کہتے ہیں نہیں جی میں جو مرضی کرتا رہوں، میری بیوی تو بہت اچھی ہے، تو جب وہ آئے گی بات کریں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، جمع فرمائی، بہت ساری بیویاں ملیں گی آخرت میں، بہت ساری۔ زوج کی جمع ہے، بیوی کو بھی کہتے ہیں عربی میں، زوج مرد کو بھی کہتے ہیں۔ مطہرہ، وہ ایسی نہیں ہوں گی لفنگی پھرنے ٹرنے والی، نہیں، مطہرہ پاکیزہ ہوں گی۔ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بڑی پیاری بیان فرمائی ہے۔ حور مقصورات فی الخیام ولمن خاف مقام ربہ جنتان، وہاں پہ دیکھیں نا پورے رکوع میں 2 طرح کی جنتوں کا ذکر فرمایا۔ پاکیزہ بیویاں ہوں گی آخرت میں، ایسے نہیں ہوں گی۔ تو بھائیو اس بارے میں بھی ذرا انسان کو اپنی زندگی، ہاں اگر ایک بیوی سے آپ کا نہیں من بھر رہا تو اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 کی اجازت دی ہے، وہ کر لیں، اور دوسری بیوی کر لیں، راستے کھلے ہیں، لیکن خیانت نہ کریں، بددھیانتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بددھیانتی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہ جو نعمتیں ملیں گی نا، یہ کوئی عارضی نہیں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔
بیویاں بھی ہمیشہ رہیں گی ساتھ، باغات بھی ہوں گے، جوانی بھی ہوگی، نعمتیں بھی ہوں گی۔ جنت پہ انشاءاللہ کبھی بات کریں۔ جنت کے حسین مناظر ایک کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے احادیث کی روح سے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں انسان اور مومن کے لیے رکھی ہیں۔ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بھی انسان کے لیے بنائی، جنت بھی انسان کے لیے بنائی۔ دیکھیں کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے تو بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کے ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔